اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. اور آئیے بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. سیدنا الشاکر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، شکر ادا فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر. ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر یہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے اپنا بہت زیادہ شکر گزار اور ذکر کرنے والا بنا، تجھ سے بہت زیادہ ڈرنے والا اور تیری اطاعت کرنے والا بنا. ناظرین کرام، زمانے میں بہت شورا ہے ان کے علم و عرفاں کا، دکھلاتے ہیں رستہ اہل دل کو کوئے جانا کا. اللہ کے منتخب کیے ہوئے ان بندوں کی شان ہی نرالی ہے جنہوں نے اللہ کی عطا سے اس کے دین کی ترویج کی ذمہ داری سنبھالی ہے. یہ وہ ہستیاں ہیں ناظرین جنہوں نے اللہ کے دین کا کام اپنی ظاہری عمر میں کیا اور چلے گئے، مگر رہتی دنیا تک اپنے دین کی اس خدمت کے صدقے امر ہو گئے. انہی نفوس قدسیہ میں 13ویں صدی ہجری کی ایک ممتاز ہستی جو کتب دورہ بھی ہیں، عبادت و ریاضت میں بے مثل بھی ہیں، جامع الکمالات بھی ہیں، واقف اسرار و رموز بھی ہیں، ممتاز عالم دین بھی ہیں، تفسیر، فقہ، حدیث، منطق، علم جفر، علم نجوم، علم الانصاب اور دیگر مروجہ علوم پر دسترس رکھنے والے بھی ہیں، غیر شرعی اور رائج الوقت رسموں کے خلاف علم جہاد بلند کرنے والے بھی ہیں، ظاہر و باطن کی اصلاح کرنے والے بھی ہیں، مختلف زبانوں پر عبور رکھنے والے بھی ہیں، کئی زبانوں بالخصوص سرائکی زبان کے ممتاز صوفی شاعر بھی ہیں، اور اسی کے ذریعے سے دین حق کی تبلیغ کرنے والے بھی ہیں جنہیں 7 زبان شاعر بھی کہا جاتا ہے، جن کی ہر کافی عشق و محبت و سلوک کے راستے کے بیماروں کے لیے کافی و شافی ہو گئی، جو فاروقی نسل ہیں، جو سلسلہ چشتیہ نظامیہ کے آسمان کے چمکتے ہوئے ستارے ہیں، جو بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ کے بہت پیارے ہیں، 27 برس کی عمر میں مسند نشین ہو کر اپنے بڑے بھائی خواجہ فخر الدین فخر جہاں کا فخر بننے والے حضرت خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ وہ با کمال ہستی ہیں ناظرین، جن کا تاریخی نام خورشید عالم کیا رکھا گیا صاحب کہ بس آپ خورشید عالم ہی بن گئے، جو پیکر حسن اخلاق تھے، استغنا، توکل، حب الہی، حب رسول، دنیا کی بے ثباتی، تقوی آپ رحمت اللہ علیہ کی ہستی کا مکمل حصہ تھی، اتباع شریعت کی سختی سے پیروی آپ کی شان اور حقوق العباد کی ادائیگی آپ رحمت اللہ علیہ کی پہچان تھی. سنت کی ادائیگی میں ہمہ وقت مصروف رہنا آپ رحمت اللہ علیہ کا خاصہ تھا. قناعت کا لبادہ اوڑے بے نیازی ایسی کہ نواب آف بہاولپور آپ رحمت اللہ علیہ کو جاگیر کی پیشکش کرے مگر آپ اسے قبول نہ فرمائیں، مگر ساتھ ساتھ جود و سخا ایسی کہ آپ رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں جو بھی نذرانہ پیش کیا جاتا سب کا سب آپ مستحقین میں تقسیم فرما دیتے، یعنی رات ہونے سے پہلے گھر میں جو کچھ بھی ہوتا سب راہ خدا میں تقسیم ہو جاتا. آپ رحمت اللہ علیہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بے انتہا عبادتیں کی، اللہ کے دین کا کام کیا. اللہ نے آپ رحمت اللہ علیہ کو وہ بے مثل و بے مثال و کمال حافظہ عطا کیا تھا ناظرین، جو بات ایک مرتبہ پڑھ لیا کرتے تھے
یا آپ کے سامنے سے گزر جایا کرتی تھی وہ آپ کو مکمل طور پہ ازبر ہو جایا کرتی تھی. یعنی عالم یہ تھا کہ کسی بھی کتاب کا صفحہ دیکھ کر آپ بتا دیتے تھے کہ کتاب کون سی ہے, اس کا مصنف کون ہے. یعنی اللہ نے آپ کو وہ ماسٹر برین عطا کیا تھا ناظرین, جن میں سارا ڈیٹا ایک ہی لمحے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے سیف ہو جاتا تھا. یعنی یوں کہیے کہ آج کے دور میں اگر بہت آسانی سے آپ کو بتاؤں, کیونکہ ڈیٹا آپ اٹھاتے ہیں, بس ایک کاپی کا بٹن کلک کرتے ہیں اور اس کے بعد ایک پیسٹ کا بٹن کلک کرتے ہیں. اللہ نے آپ کو وہ حافظہ عطا کیا تھا کہ کوئی بات آپ کی نگاہوں سے گزرتی فوراً ہی آپ کے دماغ میں نقش ہو جایا کرتی تھی, یعنی کاپی پیسٹ ہو جایا کرتی تھی. عشق کے ذریعے ناظرین حقیقت کی جانب بلانے والے حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ڈاکٹر اجیت سنگھ ناہر نے اپنی کتاب میں خواجہ فرید صوفی مت کے آخری شاعر میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ خواجہ فرید رحمۃ اللہ علیہ صوفیانہ شاعری کے آخری بادشاہ ہیں. آئیے ناظرین آج اسی بادشاہ, ہمارے لیے تو یہ بادشاہ ہمیشہ ہیں اور ہمیشہ ہی رہیں گے, اور یقیناً آئیے ان کی بارگاہ میں مل کر نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں. اور آج آپ نے ہمارے ساتھ اس لیے بھی رہنا ہے کہ خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ کی سرائکی شاعری انشاءاللہ آج ہم آپ کو سنوائیں گے اور بتائیں گے آپ کو کہ عشق الہی, عشق رسول, عشق اہل بیت, عشق صحابہ اور اصلاح نفس کے حوالے سے آپ نے کیا کیا فرمایا. 3 ممتاز شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہیں, یقیناً کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. پہلی شخصیت ممتاز عالم دین جناب مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب, دوسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب مفتی محمد اسحاق مدنی صاحب, تیسری شخصیت ملتان شریف سے براہ راست ہمارے ساتھ ہوں گے ممتاز عالم دین جناب علامہ فاروق خان سعیدی صاحب. تینوں آپ کو السلام علیکم, خوش آمدید. اچھا جی, سب سے پہلے تو مفتی صاحب آپ سے بات کا آغاز کرتے ہیں. وہ مجھے تو ظاہر سرائکی زبان میری نہیں ہے, اس لیے معافی کے ساتھ, کہ اے حسن حقیقی نور ازل تینوں واجب تے امکان کہوں, تینوں خالق ذات قدیم کہوں, تینوں حادث خلق جہان کہوں, تینوں مطلق محض وجود کہوں, تینوں علمیہ ایان کہوں, ارواح نفوس عقول مثال اشباع عیان نہان کہوں, تینوں عین حقیقت ماہیت, تینوں عرض صفت شان کہوں, انواع کہوں, اوضاع کہوں, اطوار کہوں, اوزان کہوں, تینوں عرش کہوں, افلاک کہوں, تینوں ناز نعیم جنا کہوں, تینوں تت جماعت نبات کہوں. بس میں تو ظاہر یہ معافی کے ساتھ یہ ایک دل تھا تو میں نے کہا ابتدا اس طرح سے ہونی چاہیے. خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کا بنیادی تعارف, آپ رحمۃ اللہ علیہ کے اجداد, بچپن کے حالات اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیم و تربیت. بہت شکریہ. اور سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کی زبان سے سرائکی سن کر بہت لطف آیا, اور میری چونکہ یہ مدر لینگویج ہے ہاں تو آپ کو سننے میں مزہ آئے گا. سننے میں مزہ آیا. دیکھیے حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ, آپ ایک فرد نہیں ہیں بلکہ آپ کل جہان ہیں. آپ کی شخصیت کے اندر اللہ رب العزت نے کتنی چیزوں کو یکجا فرما دیا ہے. ایسے سمجھیں کہ وہ اپنے زمانے کے اندر عکس مصطفیٰ ہیں. اللہ آقا علیہ السلام کی شخصیت کے اندر, آپ کی سیرت مطہرہ کے اندر جو ہمہ جہتی نظر آتی ہے, اس کا یقیناً مثل تو کوئی نہیں ہو سکتا. بے شک اس کا ریفلیکشن, اس کا عکس, اس کا آئینہ وہ حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی حیات مبارکہ میں نظر آتا ہے. آپ بیک وقت حافظ قرآن ہیں, پھر عالم ہیں, پھر زاہد ہیں, پھر صوفی ہیں, پھر امام العاشقین ہیں, امام الواصلین ہیں. سبحان اللہ. پھر آپ کے شعر و ادب کو دیکھیں تو آپ نے سرائکی کے اندر اور اٹ سیلف ادب کے اندر بہت ساری ایسی اصناف متعارف کروائیں جو اس سے قبل کسی کے تھی نہیں, جن کا وجود ہی نہیں تھا. اسی اعتبار سے پھر آپ کو تصوف کے اعتبار سے, علم تصوف کے اعتبار سے دیکھیں تو آپ فلسفہ وحدت الوجود کے قائل ہیں, اور آپ کی ساری شاعری کے اندر اس کا رنگ نظر آتا ہے. اگر میں آپ کے سلسلہ نسب پہ پہلے بات کروں, بالکل 36 واسطوں سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ, اور سلسلہ نسب آپ کا, آپ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلہ نسب سے, اللہ, اور یوں کہیے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیض آپ کی ذات میں جس انداز میں چمکا, سبحان اللہ, یہ اس دھرتی کا ہی خاصہ تھا, اور اس دھرتی کے لیے اعزاز تھا کہ اللہ رب العزت نے آپ کی نسل پاک سے ایک ایسی ہستی کو اس علاقے کے اندر ظاہر فرمایا. اچھا کمال بات یہ, قطع کلام کی معذرت, بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ فاروقین نسل, اور آپ سے ہی محبت کی وجہ سے آپ کا نام جو غلام فرید رکھا کہ آپ بھی فاروقین نسل. جی ایسے ہی, چونکہ آپ کا جو سلسلہ طریقت ہے
وہ چشتیہ نظامیہ ہیں. تو حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ذریعے سے جو سارا فیض یہاں پر جاری و ساری ہوا بالخصوص ہمارے پنجاب کے اندر، تو اسی نسبت سے آپ کے والد گرامی نے آپ کا نام مبارک رکھا غلام فرید، یعنی حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی. سبحان اللہ. آپ کے جو آباء و اجداد تھے اس میں سلسلہ نسب بھی پڑھتا ہوں اور وہ بیان کرتا ہوں. تو آپ عرب سے آئے سندھ میں، اور وہ سب سے پہلی شخصیت حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل مبارک سے جو عرب سے یہاں سندھ میں منتقل ہوئے، وہ مورخین کی تحقیق کے مطابق وہ مالک بن یحییٰ ہیں. وہ منتقل ہوئے، پھر وہ ٹھٹھا میں انہوں نے قیام فرمایا. اچھا، ایک روایت یہ بھی آتی ہے کہ محمد بن قاسم کے ہی لشکر میں مطلب وہ شامل تھے. ایک روایت میں نے پڑھی تھی، ویسے I don't know صحیح ہے کہ غلط ہے، لیکن ایک روایت یہ بھی آتی ہے. اس میں یہ بھی ممکن ہے کہ آئے ہوں اور پھر چلے گئے ہوں، اور مستقل قیام بعد میں انہوں نے فرمایا ہو. تو لہٰذا اس طرح کی تطبیقات موجود ہیں تاریخ کے اندر، اس لیے میں نے اس کو اختصار سے یوں بیان کیا. تو پھر آپ نے ٹھٹھا میں قیام فرمایا. ٹھٹھا کے بعد آپ کے آباء و اجداد پھر ملتان تشریف لائے. پھر ملتان کے بعد یہ جو دریائے سندھ اور چناب کا سنگم ہے، اس جگہ کا نام ہے سیت پور. تو آپ کے آباء و اجداد میں سے حضرت خواجہ محمد شریف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہاں سیت پور میں قیام فرمایا. اچھا. پھر آپ کے ایک مرید خاص تھے مٹھن خان، انہوں نے پھر آپ کو وہاں دعوت دی اور آپ وہاں تشریف لائے. تو مٹھن کوٹ میں آپ نے پھر قیام فرمایا. کوٹ مٹھن ان کے نام سے؟ کوٹ مٹھن اور مٹھن کوٹ ان کے نام سے ہوا. وہ آپ کا مرید تھا، یعنی آپ کے جد امجاد میں سے، جد امجد کے مرید میں سے وہ تھے. پھر اسی طرح پھر آپ چاچڑا میں نواب صاحب کی دعوت پہ آپ تشریف لائے. چونکہ چاچڑا اور بہاولپور، جی نواب بہاولپور، چاچڑا اور کوٹ مٹھن شریف میں صرف درمیان کے اندر دریائے سندھ ہے. اس کے مغربی کنارے پر کوٹ مٹھن شریف ہے، اور اس کے مشرقی کنارے کے اوپر چاچڑا شریف ہے. آپ نے تو اس وقت ہمیں تصور میں پہنچا دیا وہ جغرافی میں. بالکل. اور یہ جو سیت پور ہے جہاں آپ کے جد امجد پہلے پہنچے، یہ وہ جگہ ہے جو جہاں پر دریائے سندھ اور دریائے چناب آ کر ملتے ہیں. یہ سنگم ہے، اور اس کے قریب ہی ہے ہیڈ پنجند. اور پنجند وہ ہے کہ جہاں پر پنجاب کے جو 5 دریا ہیں وہ دریا آ کر ملتے ہیں. یعنی پنجاب اسی وجہ سے بنتا ہے. جی، اس وجہ سے بنتا ہے. تو وہ پنجند سے آگے یہ جو پنجاب کے دریا ہیں یہ چناب کی شکل میں آگے بڑھتے ہیں، ادھر سے سندھ، اور یہ جہاں ملتے ہیں دونوں اس سنگم پر آپ کے جد امجد نے ڈیرا لگایا اور وہاں تشریف فرما ہوئے. پھر وہاں سے آگے سندھ کا علاقہ شروع ہو جاتا ہے. اب خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک شعر عرض کرتا ہوں. گویا کہ آپ نے اس شعر کے اندر اپنے سارے خاندان کے سفر کو بیان فرمایا. سبحان اللہ. آپ فرماتے ہیں تتی تھی جوگن چودھار پھراں، ہند سندھ پنجاب تے ماڑ پھراں، سنج برتے شہر بازار پھراں، متا یار ملوم کہیں سانگ. اگرچہ یہ آپ اپنی داستان بھی بیان فرما رہے ہیں، جس کا معنی یہ ہے کہ میں بیتاب ہو کر مضطرب ہو کر میں چاروں طرف پھر رہی ہوں، اور اپنے آپ کو مؤنث کے صیغے میں اس لیے بیان کیا کہ وہ کمزوری کی طرف اشارہ ہے، محبوب کے سامنے کمزور ہو کر بیان کرنا. تو پھر آپ نے یہ گویا کہ اپنے پورے خاندان کے اس سفر کو بیان کیا کہ سندھ میں بھی، ہند میں بھی، پنجاب میں بھی، اور کہاں کہاں پھرتے رہے. آپ کا جو سلسلہ نسب ہے حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد گرامی کا نام مبارک ہے حضرت خواجہ خدا بخش صاحب، اور آپ محبوب الہی کے نام سے معروف ہوئے. پھر آپ کے دادا حضرت خواجہ احمد علی صاحب، اور پھر ان کے والد گرامی حضرت قاضی محمد عاقل صاحب. تو اسی طرح یہ آپ کا سلسلہ نسب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتا ہے. اور عشق میں، تصوف میں، علم میں، تزکیہ میں جس مقام پر آپ پہنچے اور آپ نے پہنچایا وہ آپ ہی کی شخصیت. اچھا، جو عشق کی بات چلی علامہ صاحب، میڈا عشق بھی تو، میڈا یار بھی تو، میڈا دین بھی تو، ایمان بھی تو، میڈا جسم بھی تو، میڈا روح بھی تو، میڈا قلب بھی تو، جند جان بھی تو، میڈا کعبہ، قبلہ، مسجد، ممبر، مصحف تے قرآن بھی تو، میڈے فرض فریض حج زکاتاں سوم صلاۃ آزان بھی تو، میڈی زہد عبادت طاعت تقوی علم بھی تو، عرفان بھی تو، میڈا ذکر بھی تو، میڈا فکر بھی تو. آئیے ذرا اس عشق کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں، اور عشق ہی کی بنیاد پہ جو آپ کو گدی نشینی عطا ہوئی
اور خاص طور پہ پھر گدی نشینی کے بعد عشق ہی کی تلاش میں آپ گوشہ نشینی کے لیے گئے، اور پھر وہی عشق تھا جو آپ کو علمی اور روحانی مقام پہ لے گیا. آئیے ذرا وہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. آج اس ہستی کا ہم ذکر کر رہے ہیں، ان کا نام اسم گرامی خورشید عالم، اور بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی نسبت سے غلام فرید ان کا لقب جو ہے، اور اسی نام سے انہیں پھر جو نسبت حاصل ہوئی اور وہ مشہور ہوا. آپ نے ذکر فرمایا کہ 36 واسطوں سے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک ان کا سلسلہ نسب، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ 37 واسطوں سے ان کا سلسلہ طریقت حضرت مولا مرتضی شیر خدا تک ارے پہنچا. سبحان اللہ. تو یہ 36 اور 37 کا جو فرق ہے، یہ جو ترتیب ہے، اس کو بھی اپنے واہ ذہن واہ میں واہ رکھنا بہت سبحان زیادہ اللہ ضروری ہے. سبحان اللہ. یعنی ایک طرف مولا کائنات کا فیض ہے، جی اور ایک طرف عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیض. یعنی عالمی فیض بھی جاری ہے، مرتضوی فیض بھی جاری ہے، فاروقی فیض بھی جاری ہے. سبحان اللہ سبحان. اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ جب یہ نسبت آتی ہے، اور خاص طور پر آپ کی گدی نشینی اور علم اور عشق کی جو آپ نے بات فرمائی ہے، تو میں اسی جانب آ جاتا ہوں کہ جنہ تن میرے لگیاں تینوں ایک لگے تے تو جانے، غلام فریدہ دل اتھے دئیے جتھے اگلا بھی قدر جانے. تو یہ بعض اوقات اپنی کافی کے اندر، اپنی رباعیات کے اندر اس طرح کی بات فرما دیتے ہیں کہ بندہ دل وہیں لگائے کہ جہاں سے وفا اور عشق اور محبت کا ریپلائی اس کو آ رہا ہو، اس کا جواب آ رہا ہو. آپ نے اپنی پوری زندگی عشق مجازی سے لوگوں کو نکال کر عشق حقیقی کی طرف لوگوں کو راغب فرمایا. سبحان اللہ. اور آپ کی جو کافی ہیں، آپ کی جو شاعری ادارے، اس پر آگے گفتگو ہوگی. میں علمی مقام کی طرف آ جاتا ہوں، اور جو آپ نے یہ فرمایا میرا عشق بھی تو میری جان بھی تو، یہ علم کا وہ مرتبہ، وہ مقام ہے کہ اپنا سب کچھ اللہ تعالیٰ اس کے رسول کے سپرد کر دینا. یعنی جو کچھ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اس کے رسول کی ذات ہے. اس کے علاوہ آپ کو کچھ بھی نظر نہیں آتا. اچھا ابھی دیکھیں 27 برس کی عمر میں آپ گدی نشینی، میں آپ کو ذرا بتائیے فخر جہاں کا کیا معاملہ ہوا تھا؟ 3 سال کی آپ کی عمر ہے، والدہ کا انتقال ہے. 8 سال کی عمر میں والد محترم دنیا سے پردہ کر گئے. ٹھیک ہے. اور یہ وہ وقت ہے کہ جب آپ نے قرآن پاک کو حفظ فرمایا 8 سال کی عمر میں. صحیح ہے. اچھا اب ظاہر ہے کہ جو آپ کے برادر گرامی ہیں خواجہ غلام فخر الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے یہاں کوئی اولاد نہیں تھی، تو انہوں نے اپنی تربیت میں ان کو لے لیا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا جب تربیت میں لیا تو کہا جاتا ہے کہ دوسرے بھائی کے پاس بھیجا گیا، کہا کہ پڑھیے ذرا. یعنی آغاز میں جب والد محترم موجود ہیں تو کہا کہ پڑھیے. ملتانی قاعدہ پنجاب کے اندر اس وقت ہوا کرتا تھا، جو بعد میں جو ہے اس کی ترتیب تبدیل ہوتے ہوتے بغدادی قاعدے تک آئی، اور پھر وہ نورانی قاعدہ، پھر رحمانی قاعدہ، تو بہت سارے قاعدے پھر ترتیب جگہ کہا گیا کہ پڑھیے. اور وہ سرائکی کے الفاظ جو مجھے ملے وہ یہ تھا کہ آنکھوں فرید الف. اچھا یعنی فرید الف پڑھو، آنکھوں فرید یا آنکھ فرید الف. تو جب یہ کہا کہ آنکھ فرید الف تو عمر بہت کم ہے، تو آپ نے یہی جملہ دہرایا، آنکھ فرید الف. اچھا آنکھ فرید الف اسی طرح سے 3 مرتبہ کہا، 4 مرتبہ کہا. تو الف سے جو ہے وہ ماحول ایسا بن گیا، کہا جاتا ہے کہ خواجہ غلام فخر الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ وش کی کیفیت میں آ گئے. کہا یہ بچہ ہمیں الف پڑھا رہا ہے اور سکھا رہا ہے کہ یہ الف قاعدے کے الف نہیں بلکہ الف اللہ کے نام کے الف ہے. تو اللہ کے نام کے الف ہے یہ، یعنی مادرزاد. وہاں سے سلسلہ سارا شروع ہوا. اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ اپنے برادر گرامی خواجہ غلام فخر الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ نے، جنہیں فخر جہاں آپ کہتے ہیں محبت سے اپنے اشعار کے اندر، تو جب ان کی تربیت میں آئے تو ان کے اولاد کا سلسلہ نہیں تھا، تو انہوں نے پھر ان کی تربیت کی، اور 13 سال تقریباً جو انہوں نے علوم اور علوم جو ہے ان کو عطا فرمائے. یہاں تک کہ جب وہ دنیا سے پردہ فرماتے ہیں تو 27 یا 28 سال آپ کی عمر مبارکہ ہے کہ آپ جو ہے مسند نشین ہوتے ہیں، مسند خلافت پر آپ کو متمکن کیا جاتا ہے. اب دیکھیے علم ظاہر بھی موجود ہے، علم باطن بھی موجود ہے، تربیت بھی موجود ہے، مگر اس کے باوجود آپ نے چولستان جس کو روحی کہا جاتا ہے، اور اسی روحی سے جو ہے اس کو اب نسبت آج حاصل ہے. اور روحی کا بڑا ذکر آپ کی کافیوں میں ملتا ہے، بڑا ذکر بالکل. تو یوں جو ہے وہ سارا سلسلہ آپ کا ہوا. پھر آپ نے چلہ کشی کی، خلوت نشینی اختیار فرمائی، اور اپنے باطن کو مزید جو ہے وہ ستھرا کیا. حالانکہ اولیاء کرام کا فیض، بزرگوں کا معاملہ. اور پھر اسی طرح سے آپ اسی تناظر میں دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو حج کی سعادت عطا فرمائی ہے تو آپ 100 افراد کو اپنے ساتھ لے گئے. یہاں بات مس نہ ہو جائے کہ آپ کے جو بھائی ہیں حضرت خواجہ غلام فخر الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان سے نواب بہاولپور صادق محمد خان جو ہے وہ بڑی محبت کرتا تھا. ان کے والد سے چلی آ رہی تھی. جی نسبت چلتی ہوئی آ رہی تھی. تو اس نے گزارش کی تھی کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس علماء کی اور صوفیاء کی بڑی ٹیم موجود ہے، ہم چاہتے ہیں کہ یہ محل میں تشریف لے آئیں تاکہ جو ہم ان کی اچھی طریقے سے کفالت کریں، خدمت کا ہمیں جو ہے موقع ملے. تو آپ نے وہاں پر جا کے سارا معاملہ کیا. اور اسی زمین کے اندر ایک مرتبہ یہ ہوا کہ جب وہ یعنی جو وہاں پہ نواب بہاولپور تھا، اس نے ایک شخص کو جو آپ کا خاص مرید تھا، بات کی بات خاص مرید تھا، اس کو ریاست بدر کر دیا. کہا کہ ہم نواب ہیں، ہماری ریاست ہے، اب ریاست بدر کر دیا.
تو آپ نے اس وقت ایک خط لکھا تھا، تحریر لکھی تھی، اور صرف چند جملے لکھے تھے، اور وہ جملے یہ ہیں، فرمایا کہ صادق زیر تھی زبر نبن متا پیش پوئی. کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ کہ بھائی نرمی اختیار کرو، سختی نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تم پر سختی کرے. یعنی زیر، زبر اور پیش کو آپ نے اس انداز سے ترتیب دے کر بیان فرمایا. میں آخری بات یہاں پہ عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو آپ کو فضیلتیں اور رحمتیں، برکتیں عطا فرمائی. حج کے موقع میں جب آپ گئے تو 100 افراد کا خرچ آپ نے اٹھایا، اور 100 افراد کا خرچ اٹھانے کے بعد جب آپ وہاں پہنچے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بیت اللہ کا مشاہدہ جو ہے اس کی سعادت عطا فرمائی. دیکھیں ہم کعبے کو دیکھتے ہیں، کعبے کو دیکھتے ہیں، بظاہر ایک جو ہے وہ دیوار ہے، بظاہر جو ہے مطلب ایک وہ وہاں پہ غلاف موجود ہے، لیکن جو اس کی حقیقت ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کے قلب پر وہ آشکار فرمائی. اور آپ نے اس وقت فرمایا تھا کہ جو ستون یہاں 51 موجود ہے، 41 ستون یہاں موجود ہے، ہر ستون کسی نہ کسی شیخ کی آماج گاہ اور اس کی درویش کی آماج. بالکل ٹھیک ہے، بیٹھ سکے، بالکل صحیح ہے. یعنی اللہ نے آپ کو وہ روحانی مقام عطا کیا تھا. اچھا جی، اب ذرا علامہ صاحب آپ کی طرف ملتان شریف آتے ہیں. ذرا یہ بتائیے کہ آپ کی شاعری کا جو انداز ہے، آپ تو ظاہر ہے اہل زباں ہیں، اور کیا کمال آپ اس حوالے سے گفتگو فرماتے ہیں. اور ذرا میں چاہتا ہوں اس پہ آپ ذرا روشنی ڈالیے کہ خاص طور پہ جو آپ کا عشق الہی، عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عشق اہل بیت، عشق صحابہ، یہ جو کافیوں کے اندر آپ نے کافی رنگ بھر دیا ہے عشق کا، ذرا اس رنگ کو تھوڑا سا بیان فرمائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. محترم جنید اقبال صاحب، میں شکر گزار ہوں آپ عروس البلاد کراچی میں بیٹھ کر مدینۃ الاولیاء ملتان سے براہ راست رابطے میں ہیں. گزارش یہ ہے کہ حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ 7 زبان شاعر تھے. آپ نے 7 زبانوں میں شاعری فرمائی ہے، لیکن سب سے زیادہ شہرت آپ کے سرائکی کلام کو ملی، اور اسی زبان میں آپ کے دواوین موجود ہیں. اندازہ کیجئے کہ حکیم مشرق علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ آپ کی شاعری کے مداح تھے، اور ڈاکٹر جاوید اقبال کے مطابق کہ ڈاکٹر اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے پاس دیوان فرید ہر وقت موجود رہتا، وہ اسے پڑھتے جاتے اور روتے رہتے. اچھا، پھر یہ دیکھیے کہ خواجہ صاحب کے کلام میں جو سوز و گداز ہے، جو عشق ہے، جو معرفت ہے، تو اہل سخن کا کہنا ہے کہ آپ کے کلام میں مولانا رومی کا مشاہدہ کائنات، مولانا جامی کا سوز و گداز، اور حافظ شیرازی رحمت اللہ علیہ کی امید، اور شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کا فلسفہ، یہ سارے بدرجہ اتم اور بطریق احسن پائے جاتے ہیں. علامہ اقبال نے ایک شعر کہا ہے کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. اس سے بہت پہلے خواجہ فرید صاحب رحمت اللہ علیہ فرما گئے کہ جے کوئی چاہے فقر فنا کو، اپنے آپ کو بولے. اگر کوئی چاہتا ہے فقر اور مقام فنا پر پہنچنا تو خود کو تلاش کرے، اپنی تلاش کرے گا تو پھر آگے پہنچے گا. اس کے بعد دیکھیے آپ کہ خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے، جیسا کہ ابھی کہا گیا ہمارے فاضل شرکاء نے، کہ آپ نے کافی کو اظہار خیال کا ذریعہ بنایا. کافی عربی زبان سے سرائکی میں آئی ہے، اور آپ کا کافی کلام کافی ہی کی صورت میں پایا جاتا ہے. ذرا آپ یہ دیکھیں کہ اس کی رسالت مآب میں کتنی فنائیت تھی. فرماتے ہیں جے یار فرید قبول کرے، سردار بھی تو سلطان بھی تو. آپ کی کلام میں جو وحدت الوجود کا سبق پایا جاتا ہے، یہ الشیخ اکبر علامہ ابن عربی اور ابن منصور کی پیروی میں آپ نے یہ کلام لکھا ہے. فرماتے ہیں کہ ابن العربی تے منصور، یعنی ان دونوں حضرات کو آپ نے بے شک ہند دلدار دلی دے ابن العربی تے منصور. الشیخ الاکبر ابن عربی رحمت اللہ علیہ آپ کے آئیڈیل ہیں.
عشق رسالت باپ، عشق صحابہ، عشق اہل بیت دیکھیے، یہ آپ کی کافی بہت زباں زد عام ہے. فرماتے ہیں بن دل بر شکل جہان آیا. آپ تشریحات کی بات کر رہے تھے. خواجہ صاحب کا اکثر کلام تو وہ ہے جس کے لیے تشریح کی حاجت نہیں ہے. از دل خیزت دل ریزت، دلوں سے نکل کر دلوں میں اتر جاتا ہے. البتہ جہاں تشریح کی حاجت بھی ہو تو میرا یہ کہنا ہے کہ خواجہ صاحب کے کلام کی تشریح خواجہ صاحب کے کلام کے حسن کو مجروح کر دے گی. ذرا سنیے، فرماتے ہیں بن دل پر شکل جہان آیا، ہر صورت عین عیان آیا. یہ وحدت الوجود ہے. آدم تے کت شیس نبی، یہ انداز بھی سرائکی کا ہے. یہ میرے گلے میں جو یہ آپ قلادہ دیکھ رہے ہیں یہ فریدی رومال ہے، اور اس کو فریدی رومال کہا جاتا ہے. یہ خواجہ صاحب علیہ رحمہ کی ذات پاک سے معنون و منسوب ہے. سنیے، کت دل بر شکل جہان آیا، ہر صورت عین عیان آیا. کت آدم تے کت شیس نبی، کت نوح کتھا طوفان آیا. کت ابراہیم خلیل نبی، کت یوسف وچ کنعان آیا. کت عیسیٰ تے الیاس نبی. اچھا آگے دیکھیے، کت زکریا کت یحییٰ ہے، کت موسیٰ بن عمران آیا. حضرت موسیٰ عمران علیہ السلام. آگے فرماتے ہیں بو بکر عمر عثمان کتھا، کتھا اسد اللہ ذی شان آیا. کت حسن حسین شہید تھے، کت مرشد فخر جہان آیا. اپنے بھائی، بڑے بھائی خواجہ فخر جہاں رحمت اللہ علیہ سے اتنی محبت تھی، آپ کو اتنی محبت تھی کہ اس کی مثال بھائیوں میں نہیں ملتی. ایک جگہ فرماتی ہیں فخر جہاں قبول کتوں سے، واقف کل اسرار تھیوں سے، ہر جا نور جمال نٹھوں سے، مخفی راز تھے اظہار. علامہ ارشاد حسین سیدی چونکہ وہ بھی بتا رہے تھے کہ مادری زبان سرائکی ہے تو وہ اس لہجے سے لطف لے رہے ہوں گے اپنے بھائی سے محبت. سر میں بھی لطف لے رہا ہوں. جزاک اللہ. کت احمد شاہ رسولاں دا، محبوب سبھے مقبولاں دا، استاد نفوس عقولاں دا، سلطان سرے سلطان آیا. تنزیل کی تھا جبریل کی تھا، توریت زبور انجیل کی تھا، آیات کی تھا ترتیل کی تھا، حق باطل دا فرقان آیا. یہ کافی بہت مشہور اور یہ اس کو بڑی عالمی شہرت ملی ہے. آگے فرماتی ہیں کل شے وچ کل، یہ وحدت الوجود، کل شے وچ کل شے ظاہر ہے، سونا ظاہر عین مظاہر ہے. کت ناز و نیاز دا ماہر ہے، کت درد کتھا درمان آیا. آگے ذرا دیکھیے، ابھی عشق مجازی کی طرف سے اس کی حقیقی کی جانب لے جا رہے ہیں. فرماتے ہیں کت ریت پرید دا ویس کرے، کت عاشق تھی پردیس پھرے، کت تھل وچ مارو کیس دھرے، لٹ دھاری تھی طوفان آیا. اللہ اکبر، یہ اللہ اکبر، ماشاءاللہ، جزاک اللہ علامہ صاحب. دیکھے تڑپ دیکھے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اس پہ گفتگو کریں گے اور ظاہر ہے آپ کی خدمت میں ہم نے آنا ہے اور آپ سے مزید اشعار سننے ہیں کہ ہک ہک ہے، ہک ہے، ہک ہے، ہک ہے تے ہک دی دم دم سکھ ہے، جیڑا ہک کو ڈو کر جانے او کافر تے مشرک ہے. یعنی وحدانیت کے حوالے سے جو تصور آپ نے دیا ہے، آپ خواجہ صاحب کی شاعری میں دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کے حوالے سے آپ نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا، واضح طور پہ بتایا کہ بس وہ ایک ہے اور وہی ایک ہے. آئیے ناظرین، سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. جب انشاءاللہ لوٹیں گے تو پھر مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب سے بات کا آغاز کریں گے. اور مفتی صاحب سے میں نے یہ خاص طور پہ پوچھنا ہے کہ آپ کے جو اخلاق حسنات تھے اور آپ کا جو جود و سخا تھا خاص طور پہ، اس حوالے سے ہمیں بتائیں، کیونکہ سخاوت خواجہ صاحب جو ہیں ویسی فرمایا کرتے تھے کہ کمال. ہمارے ساتھ رہیں، درود پاک کا نذرانہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و
وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. حضرت خواجہ غلام فرید علیہ الرحمہ کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کر رہے ہیں. اور خواجہ غلام فرید علیہ الرحمہ ناظرین ان کی مواعظ، ان کی نصیحتیں اگر آپ پڑھیں تو کمال، یعنی ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ من کی صفائی اس طرح سے فرما رہے ہیں کہ انسان کو خود احساس ہوتا ہے کہ میرا من صاف ہوتا جا رہا ہے. ایک جگہ فرماتے ہیں تکبر کے حوالے سے، اور کیا فرماتے ہیں ناظرین؟ فرماتے ہیں کہ تکبر یعنی رونت جو ہے ناظرین اس کی 4 اقسام. اب جو 4 اقسام آپ تکبر کی فرماتے ہیں وہ ذرا غور سے سنیے گا. فرماتے ہیں رونت نفس بھی ہے، رونت علم بھی ہے، رونت نسب بھی ہے اور رونت مال بھی ہے. پھر آپ فرماتے ہیں کہ رونت نفس کے متعلق آپ نے کچھ اس طرح سے وضاحت کی کہ رونت نفس میں اگر تم مبتلا ہو جاؤ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان پر غور کرو جس میں اس نے فرمایا کہ کیا تم دوسروں کو نصیحت کرتے اور خود اس پر عمل نہیں کرتے؟ پس غور کرو کہ شیطان کو بھی اس کے تکبر نے ہی برباد کیا ہے. دوسرا رونت علم کے متعلق فرماتے ہیں کہ اگر تم رونت علم میں مبتلا ہو جاؤ تو قرآن مجید میں مذکور ابلیس کا واقعہ پڑھ لو، تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ وہ کتنا بڑا عالم تھا مگر اپنے اس تکبر کی بدولت کی وجہ سے ذلیل و خوار ہو گیا. پھر رونت نسب کے متعلق آپ فرماتے ہیں کہ اگر تم رونت نسب میں مبتلا ہو جاؤ تو پھر نوح علیہ السلام کے بیٹے کا واقعہ پڑھ لو، کیونکہ اگر نسب پر فخر ہوتا تو وہ کیوں کر ذلیل و خوار ہو جاتا. پس تم بھی اپنی عاقبت کو خراب کرنے سے بچاؤ. اور آخر میں رونت مال کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ اگر تم اپنے مال و دولت پر فخر کرو تو پھر فرعون، نمرود اور شداد کا انجام دیکھ لو. وہ بھی دولت سے مالا مال تھے اور انہیں اپنے مال پر بے انتہا فخر تھا. پھر جب اللہ تعالیٰ نے ان پر غضب نازل کیا تو ان کا غرور مکمل طور پہ خاک میں مل گیا. مفتی صاحب بات کو وہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں. آپ کے اخلاق حسنہ اور آپ کی جود و سخا جناب. جی بہت شکریہ. اگر آپ اجازت دیں تو جو شعر آپ نے ابھی تھوڑی دیر قبل پڑھا تھا جناب، اگر میں اسے سرائکی لب و لہجے کے سر میں تو سر گلابی سرائکی میں پڑھا تھا بات، کیونکہ حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ جیسا کہ ہمارے بھائی محترم علامہ فاروق خان سعیدی صاحب فرما رہے تھے، آپ چونکہ تصوف میں وحدت الوجود کے قائل تھے. محی الدین ابن عربی اور منصور حلاج ان کے طریق پر چلنے والے تھے، اور آپ ان کے فکر اور فلسفہ کو آپ نے جس رنگ میں پیش کیا ہے وہ اپنی مثال آپ ہے. تو آپ نے شعر پڑھا، ہک ہے ہک ہے ہک ہے ہک دی ہر دم سک ہے، یعنی وہ ایک ہی ہے، ایک ہی ہے اور اسی کی ہر وقت طلب ہے، اسی کی ہر وقت چاہنا ہے. ہک دی ہر دم سک ہے ہک کو جیڑھا ڈو کر جانے کافر تے مشرک ہے. یعنی اس ایک کو اگر کوئی 2 بنا لے، کسی نے محبوب دوسرا بنا لیا تو یہی شرک ہے. ایک تو وہ شرک ہے جو بت پرستی ہے، ایک یہ کہ محبت کسی نے محبت میں دوئی کر لی تو وہ اس کو بھی آپ نے فرمایا کہ وہ مشرک ہے. گویا عشق کی زبان میں وہ مشرک ہے جو اللہ کے علاوہ کسی اور سے بھی محبت کرتا ہے. تو اسی طرح آپ نے اپنے اشعار میں جو دین کی تعلیمات تھیں، تصوف کی تعلیمات تھیں، اس کو ایک بہترین انداز میں علاقائی ثقافت اور رنگ کے مطابق پیش فرمایا. جو آپ کا سوال ہے سخاوت، دیکھیے ولی کوئی ایسا نہیں ہو سکتا جو سخی نہ ہو. بالکل ٹھیک ہے. ولایت اور سخاوت یہ لازم اور ملزوم ہے، اور یہ بہت کامن نظر آتی ہے. اور جو کچھ ظاہر مال میں سے ان کے پاس ہوتا ہے وہ ان کے نزدیک کوئی معنی نہیں رکھتا، اس لیے وہ اسے لٹاتے رہتے ہیں اور خرچ کرتے رہتے ہیں. بلکہ یہ تو جو متاع عزیز ہوتی ہے وہ تو روحانیت ہوتی ہے، وہ تصوف ہوتا ہے، وہ باطن کی خیرات ہوتی ہے، تو وہ زیادہ قیمتی ہے
دنیا کی نعمتوں سے، تو جب یہ اس کو بانٹنے والے ہوتے ہیں تو ظاہری نعمتوں کا بانٹنا تو پھر کوئی معنی نہیں رکھتا. بالکل ٹھیک. لہٰذا آپ کو اگر آپ کی سخاوت کے اعتبار سے دیکھیں، ایک بات میں یہاں اور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے کوئی بھی شخصیت اور ہستی ہوتی ہے، ان کی ذات کا کوئی پہلو غالب ہوتا ہے جو ان کا تعارف بن جاتا ہے، پھر باقی پہلو چھپ جاتے ہیں. بالکل ٹھیک. ایسا نہیں ہوتا کہ ان کی شخصیت ہمہ جہت نہ ہو. ایسے ہی خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا چونکہ یہ شعر، اشعار، پھر کافی، پھر صوفیانہ شاعری، پھر عشق اور یہ تصوف، یہ ان کی ایسی شناخت اور پہچان بن گیا کہ باقی پہلو ان کی زندگی کے ان کا تذکرہ کم ملتا ہے. حالانکہ آپ جتنے بڑے عالم دین تھے، مستند عالم تھے، آپ کا ایک دارالعلوم اور مدرسہ وہ چلتا تھا کوٹ میٹن شریف میں، ایک آپ کا دارالعلوم اور مدرسہ وہ چلتا تھا چاچڑا شریف میں. ٹھیک ہے. اور وہاں بھی سینکڑوں طلباء، دوسری طرف بھی سینکڑوں طلباء، اور لنگر کا یہ عالم ہوتا تھا کہ 8 من سے زیادہ گندم استعمال ہوتی تھی پر ڈے. یعنی ایک آپ کی جائے پیدائش اور ایک آپ کا مزار مبارک جہاں پر. جی ٹھیک ہے. یعنی دونوں جگہوں پہ آپ کا جو علمی فیض ہے وہ جاری و ساری ہے. لنگر کا بتا. اور ایک دن کا جو خرچ تھا اس کا، ایک دن 8 من گندم، اور چاولوں کا بھی ذکر آیا ہے کہ 12 من چاول. تو آپ دیکھیے کہ اتنا بڑی کوانٹیٹی ایک دن کا خرچ ہے، اور آپ نہ کسی سے لیتے ہیں نہ کسی سے مانگتے ہیں، اور یہ غیب سے خزانے آ رہے ہیں، اور جو کچھ آپ کے پاس تھا اللہ نے آپ کو عطا فرمایا، وہ سب کچھ آپ نے اللہ کی راہ میں یوں لٹا دیا اس کو. اور اسی طرح جب آپ کے پاس کوئی سائل ایسا نہیں آتا تھا جس کو آپ نے خالی لوٹایا، ہر ایک نے جو مانگا آپ نے عطا فرمایا. اچھا، بلکہ ایک بات جو تذکرہ ہو رہا تھا اس پہ ذرا کلام فرمائیے. جب آپ حج پہ گئے تو لوگ آپ کے پاس، انون لوگ آئے آپ کے پاس کہ ہم حج پہ جانا چاہتے ہیں، تو 100 لوگوں کا آپ نے نہ صرف خرچہ اٹھایا بلکہ وہاں پہ جس انداز سے آپ خیرات کرتے گئے، وہ ذرا واقعہ بتائیے نا کیا ہوا تھا. جب آپ نے حج کا ارادہ فرمایا اپنے مسند نشین ہونے کے بعد، اور اپنے پیر و مرشد کے وصال کے بعد آپ نے حج فرمایا، اس سے پہلے آپ حج کی طرف گئے ہی نہیں. حج فرمایا جب آپ نے تو 100 لوگوں کو منتخب کیا اور ساتھ لے لیا قافلے میں، اور بحری جہاز سے پھر اس وقت آپ نے حج فرمایا. 100 لوگوں کا تمام خرچ، ان کا کھانا پینا، راستے کی ضروریات، وہ تمام آپ نے اپنے ذمہ لی. اور راستے میں جہاں پڑاؤ کرتے تھے وہاں لوگ آ جاتے تھے آپ کی بارگاہ میں، فقراء آ جاتے تھے، چونکہ غربت بھی تھی تو لہٰذا لوگ آ جاتے تھے، اب ہر ایک کو نوازتے گئے. حتیٰ کہ جب آپ وہاں مکہ مکرمہ پہنچے، پھر مدینہ منورہ پہنچے، وہاں اہل عرب پر آپ نے اپنی سخاوت کا اس قدر اظہار فرمایا کہ آج تک اہل عرب کے ہاں بھی حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سخاوت کی داستانیں ملتی ہیں. سبحان اللہ. لہٰذا آپ نے ظاہر کا مال بھی لٹایا، باطن کی خیرات سے بھی فیض یاب فرمایا. سبحان اللہ. اور سخاوت کے اس نقطۂ کمال پر آپ نے اپنی عملی تصویر پیش فرمائی کہ جس کی بہت ساری جگہوں پر مثال پیش کرنے سے قاصر ہے. بالکل ٹھیک ہے. علامہ صاحب، زہد و تقویٰ آپ کا اور آپ کی عبادات، آپ کی جو خاص طور پہ اصلاح احوال کے حوالے سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے جو مواعظ ملتے ہیں بڑے کمال ہیں صاحب. مطلب وہ ایسا ہے کہ ایک جملہ جو ہے وہ آپ کی زندگی تبدیل کر دیتا ہے. بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. زہد، تقویٰ اور عبادت اور ریاضت تو ظاہر ہے کہ ہر ایک ولی کی صفت رہی ہے، اس کے بغیر تو ظاہر ہے کہ ولایت کا تصور بھی نہیں ہے. یہاں ایک بات مفتی صاحب کی گفتگو سے استفادہ کرتے ہوئے اور علامہ فاروق سعیدی صاحب نے جو کچھ ارشاد فرمایا ان سے استفادہ کرتے ہوئے کہ جو 7 زبانوں کا ذکر ہوا شاعری کے اعتبار سے، اور پھر عشق کی آپ نے بات کی، وحدت الوجود کا تذکرہ کیا، تو اس ضمن کے اندر جو میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ بغیر علم کے معرفت کا حصول ممکن نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. جب علم ہوگا تبھی معرفت ہوگی. درست. اس لیے آپ یہ دیکھیے کہ جب عبادت اور زہد و تقویٰ کی طرف ہم توجہ کرتے ہیں تو اس کے پیچھے علم بڑا نظر آتا ہے. اسی لیے آپ کی سیرت کے حوالے سے یہ بات دیکھی گئی ہے کہ آپ اپنی ذات کے اعتبار سے بھی اور لوگوں کی تربیت کے حوالے سے بھی علم ظاہر اور علم باطن دونوں کی طرف توجہ فرمایا کرتے تھے. یعنی علوم ظاہریہ جیسے مدرسے کا ذکر ہوا، تعلیمات کا ذکر ہوا، پھر علم باطن کی طرف، تاکہ لوگ فقط علم کر کے اپنے آپ کو ایک علامہ، اور جو ابھی تکبر کا آپ نے ذکر کیا میں اس طرف آ جاتا ہوں کہ وہ جو صفتیں پیدا ہو جاتی ہیں کہ علم اپنے ساتھ تکبر لے کر کے آتا ہے کہ میں کچھ ہو گیا، تو اس میں کو ختم کرنے کے لیے آپ نے جو علم تصوف ہے، یہ علم باطن ہے، اس کی طرف آپ نے توجہ فرمائی اور لوگوں کی تربیت فرمائی ہے. اچھا، اسی طریقے سے جب آپ ان کی سیرت مبارکہ کو دیکھتے ہیں
تو جہاں آپ کی چلہ کشی ہے، جہاں عبادت اور ریاضت کا معاملہ ہے، وہاں آپ دیکھیے کہ آپ کی غذا کا معاملہ کیا ہے. جو کچھ ہے وہ سب لٹا رہے ہیں، جو کچھ ہے سب کو کھلا رہے ہیں، اور خود جو ہے وہ فقط دودھ پر اور نان کے چند ٹکڑوں پہ آپ گزارا فرما رہے ہیں. یہ آپ کی کیفیت ہے. اسی کو کہا جاتا ہے زہد و تقوی، جو صوفیہ کی اصطلاح میں 3 چیزیں ذکر کی جاتی ہیں: تقلیل طعام، تقلیل کلام اور تقلیل منام. یعنی کم سونا، کم کھانا اور کم بولنا. وہ آپ کی سیرت میں ہمیں ہمہ جہت شخصیت کے طور پہ وہ آپ نظر آتے ہیں. اسی طریقے سے میں ایک بات عرض کروں کہ آپ کا زہد و تقوی خاص طور پہ جو آپ کی تصانیف ہے اور جو آپ کی شاعری ہے اس میں بہت زیادہ نظر آتا ہے. کیونکہ زہد و تقوی کی اصل یہ ہے کہ بندے کا دل اللہ تبارک و تعالیٰ کے عبادت کی طرف، اللہ تعالیٰ کے عشق کی طرف متوجہ رہے. اصل یہ ہے جو آپ نے پوری زندگی وعظ و نصیحت فرمایا. اب آپ دیکھیے نا کہ جو حضور سے نسبت کے اظہار کرتے ہوئے جو ابھی آپ نے اشعار پڑھے تھے کہ میرا عشق بھی تو، میرا یار بھی تو، میرا دین بھی تو، ایمان بھی تو، میرا زہد بھی تو، اور یہ ساری چیزیں جو میرا مصحف قرآن بھی تو، یہ ساری چیزیں کیا ہیں کہ جو کچھ ہے عبادت ہے، ریاضت ہے، جو کچھ بھی ہے، میں کچھ بھی نہیں ہوں. جو اصل نسبت ہے وہ ذات پاک کے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہے. اسی طرح آپ کی تصانیف کے اعتبار سے آپ یہ دیکھیے کہ 4 کتابیں آپ کی بڑی مشہور ہیں، جن میں مقابیس المجالس بھی ہے، مناقب فریقی بھی ہے، مناقب فریدی، ملفوظات فریدی اور ارشادات فریدی. اور کہا جاتا ہے کہ 272 کافیاں آپ نے لکھی ہے کہ جو لوگوں کی تربیت اور تعلیم کے حوالے سے ہیں. حافظے کے اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ جو پڑھ لیتے تھے وہ ذہن نشیں ہو جاتا تھا. یعنی ذاتی لائبریری کے اندر جو کتابیں موجود ہوتی تھی، آپ فرماتے تھے کہ فلاں کتاب نکالیں، فلاں صفحے پر یہ ساری چیزیں موجود ہیں. تو ظاہر ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص عطا تھی. یعنی آپ شاعری بھی فرما رہے ہیں، عبادت بھی فرما رہے ہیں، تربیت بھی فرما رہے ہیں، مدارس بھی چلا رہے ہیں، لوگوں کو وعظ و نصیحت بھی فرما رہے ہیں، اور ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے وقت بھی نکال رہے ہیں. یہ سارا کا سارا معاملہ. ایک بات خاص دیکھیے کہ آپ کے پاس جتنے نذرانے آتے تھے، آپ نذرانہ اپنے گھر میں رکھتے نہیں تھے. مطلب آپ اس بات کو حرام جانتے تھے کہ رات کو کوئی ڈھیلا بھی آپ کے گھر میں رہے. اور جتنا سالانہ آپ کے پاس جو کچھ بھی آپ کے پاس انکم ہوتی تھی وہ ساری کی ساری آپ راہ خدا میں خرچ کر دیتے تھے. یہ کیسا وصف ہے کہ رات کو سوتے وقت گھر کو خالی کر کے سوتے تھے؟ یہ نبی مکرم علیہ السلام کی انہی تعلیمات کی روشنی میں آپ نے اپنی زندگی کو کیا کہ جو نبی مکرم علیہ السلام نے ازواج مطہرات سے فرمایا تھا جو کچھ ہے وہ صدقہ کر دو. اور توکل، کیونکہ اصل جو عبادت کا معاملہ ہے وہ توکل ہے، یعنی اللہ کی ذات پر اعتماد اور کامل بھروسہ. باوجود یہ کہ نواب کی طرف سے، نواب بھاولپور کی طرف سے آپ کو نذرانے دیے جا رہے ہیں، باوجود یہ کہ وہاں سے اخراجات اٹھانے کی بات کی جا رہی، سب کچھ کیا جا رہا ہے، لیکن جو کچھ بھی آتا ہے وہاں سے ایک تو منع فرما دیں، اگر آ جاتا ہے وہاں تو طلباء کو تقسیم فرما دیں، ساری چیزیں کر دیتے ہیں. اچھا، زہد و تقوی کا کیا لیول ہے کہ ایک تو نذرانے ساتھ ساتھ جاگیروں کو آفر کیا گیا، نواب نے جاگیریں آپ کو آفر کی، آپ نے ریفیوز کر دیا کہ مجھے جاگیریں نہیں چاہیے. یہ بھی کیسی بات؟ بالکل، مطلب یہ ساری چیزیں میرے نظر آتی ہیں. اچھا، اسی طریقے سے آپ کی ایک شان یہ ہے کہ بغیر تصدیق کے آپ کوئی بات ارشاد نہیں فرماتے. اچھا، حالانکہ اقوام عالم پر، مذاہب عالم پر آپ بات کرتے ہیں، تاریخ پہ بات کرتے ہیں، جغرافیائی معاملات پہ بات کرتے ہیں، مگر ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ آپ جو ہے وہ بغیر اس کے حوالے کے بات نہیں کرتے. علم الانصاب پہ آپ کو بڑی گرفت ہے، علم الانصاب پہ، علم جفر پہ، علم رمر پہ، منطق پہ، فلسفہ تفسیر ہے، حدیث، ان پر آپ کو عبور حاصل ہے. آپ کی شاعری جو آپ دیکھتے ہیں نا، جو خاص طور پہ شہرت آپ کو ملی، ان تمام چیزوں میں اگر آپ یہ دیکھیں گے تو یہ چیز آپ کو بہت زبردست نظر آئے گی. آپ کی جو تعلیمات ہیں ان میں آپ نے فرمایا کہ کسی پہ لعنت بھیجنا جائز نہیں ہے. اسی طریقے سے اب آپ حج کے موقع پر پہنچے ہیں تو ایمان کی سلامتی کے اعتبار سے جو دعا ہے، آپ نے وہاں پر پہنچ کر اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا، کپڑا اس طرح کر لیا کہ شرعی حکم، چہرہ کیونکہ چھپانا جائز نہیں ہے، شرعی حکم بھی موجود رہے. جب آپ پہنچے ہیں تو آپ نے ہاتھ اٹھاتے اللہ کی بارگاہ میں دعا، یا اللہ میرا ایمان سلامت فرما. لوگوں نے کہا حضور نے حدیث میں ارشاد فرمایا کہ کعبے پہ پہلی نظر پڑے، دعا کرو، جو دعا کرو گے قبول ہوگی. تو کہتے ہیں کہ میں نے اس لیے سارا معاملہ کیا. ایک ربائی جو ہے اس کے میں کافی ہے کہ بہت مختصر وقت ہے، بہت مختصر وقت. ہر ویلے تانگا یار دیا میں رو رو کانگ اڑاوا، قاصد بھیجا تے فالا پاوا میرا تھی گیا حال بیمارا. یار بانجو ہن جیون کوڑ ہے، کوڑ کہتے جھوٹ کو، یار بانجو ہن جیون کوڑ ہے اتے دل وچ درد ہزارہ. غلام فریدہ میں تا ایویں روما جی میں بچڑی خونج کتارا. یہ حضور کے عشق اور اللہ تبارک و تعالی کی محبت کے حوالے سے بیان فرمایا. بہت خوب، بہت خوب. علامہ صاحب، آخری میں آپ کے پاس ایک بار پھر ملتان شریف، آپ کی شاعری میں جو اصلاح معاشرہ خاص طور پہ ہمیں نظر آتا ہے، تزکیہ نفس کا جو معاملہ نظر آتا ہے، خوف خدا، خوف آخرت کے جو پہلو نظر آتے ہیں، یعنی آپ ایسا لگتا ہے کہ صرف آپ اپنی اصلاح نہیں فرما رہے، آپ کا ایک ایک لفظ، ایک ایک مصرع ہم سب کی اصلاح فرما رہا ہے. اور جب آپ کا کلام ظاہر پڑھا جاتا رہے گا اور یقیناً تا قیامت پڑھا جاتا رہے گا، ہم میرا خیال ہے اپنے باطن کی اصلاح کرتے رہیں گے. کیا فرمائیں گے؟
جی دیکھیے کہ حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کلام میں عشق رسالت مآب، عشق صحابہ، عشق اہل بیت، وحدت الوجود اور اصلاح معاشرہ، اصلاح عوام اور اپنے مریدین اور متوسلین کی رہنمائی کا فریضہ انجام دیا۔ ابھی آپ قبلہ سیدی صاحب سے سن چکے کہ آپ نے نواب بہاولپور کو جو خط لکھا وہ دنیا کا مختصر ترین خط ہے کہ زیر تھی زبر نہ تھی متا پیش پوی کہ عجز و انکسار اختیار کر، عجب و استکبار اختیار نہ کر، کہیں تو مصیبت میں مبتلا نہ ہو جائے۔ ذرا دیکھیے دنیا کی بے ثباتی کا تذکرہ کیسے کرتے ہیں، فرماتے ہیں جیون دے نی ڈھئی وہ یار، یہ وہ یا وہ جو ہے نا یہ حرف ندا ہے، جیون دے نی ڈھئی وہ یار، سٹ گھت فخر وڈئی وہ یار۔ جب دنیا میں رہنا ہی ہمیں 2-2.5 دنوں کے لیے ہے تو تکبر و غرور کا کیا مطلب ہے؟ نوابان، عمراء، رؤسا اور حکمران فرما روایان آپ کے مرید ہیں، اس کے باوجود آپ کی عاجزی کا عالم یہ ہے کہ آپ کے خلفاء عرض کرتے ہیں حضور آپ ہر ایک کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہر ایک کی تعظیم کے لیے ایستادہ ہوتے ہیں، تو ایسا نہ کیا کریں، ہم مرید ہیں، ہمیں محسوس ہوتا ہے۔ تو خواجہ صاحب نے برجستہ اور فی البدی سرائکی میں فرمایا کہ میں اے چاندھاں میرے کو ہر کوئی ہر کام وچ ود بنے مگر عاجزی وچ فرید کول کوئی نہ ودے، عاجزی وچ میرا نمبر پہلا ہوئے۔ آپ اندازہ کیجئے اسی طرح دیکھیں کہ آپ کی فرماتے ہیں کہ عاجزی وچ میرے کول کوئی نہ ودے، اور میں آپ کے ایک مرید تھے حضرت سید ولایت شاہ بخاری جو اچ شریف کے سادات سے ان کا تعلق تھا اور حضرت جلال الدین سرخ پوش رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد میں سے تھے، ایک عرصے سے آپ کے ہاں مقیم رہے۔ ذرا دیکھیے اصلاح دیکھیے اپنے مریدین کی، آپ کے ہاں مقیم رہے، خدمت کرتے رہے، بخاری سید ہیں اور مرشد آپ کے حضور خواجہ غلام فرید سیدنا امام عادل فاروق اعظم کی اولاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ ورنہ آپ سن چکے۔ اب ایک صاحب آپ کی خدمت میں آئے اور چند دن رہ کر خلافت اور اجازت لے کر چلے گئے، تو مخدوم ولایت شاہ بخاری کی زبان سے نکلا ایک ساتھی کے سامنے کہ ہم سید بھی ہیں، ہم بخاری سادات میں سے ہیں، عرصے سے رہ رہے ہیں اور ہمیں تو خواجہ صاحب نے نہیں نوازا، ایک اجنبی کو چند دنوں ہی میں آپ نے فیض یاب کر کے بھیج دیا۔ تو خواجہ صاحب تک یہ بات پہنچی، فرمایا اچھا ابھی تک اس کے سر سے سید ہونے کا غرور نہیں گیا؟ آپ یہ دیکھیے تربیت دیکھیں مریدین کی تربیت، کہ جیسے کسی نے کہا، کسی نے کیا، مولانا جامی فرماتے ہیں کہ بندے عشق شدی ترک نسب کن جامی کہ دری راہ فلاں ابن فلاں چیزیں نیست، اور اس کا ترجمہ کسی نے یوں کیا کہ نظر جنا دی کیمیا سونا کر دے وٹ ذاتاں تے موقوف نہیں کیا سید کیا جٹ۔ حضرت خواجہ صاحب نے کہا اچھا ابھی تک اس کے دماغ میں یہ بات ہے، ابھی اس کو پھر رہنے دو، ابھی یہ مکاشفے کرے، مجاہدے کرے، تزکیہ نفس کرے، مزید اصلاح باطن کرے۔ جب حضرت ولایت شاہ صاحب تک یہ بات پہنچی وہ روتے رہے، تڑپتے رہے، کروٹ کروٹ روتے اور کہتے کہ سید سٹ سادات دمانا تھی سگ فرید دردہ۔ اندازہ کریں، سید سٹ سادات دمانا تھی سگ فرید دردہ، آپ نے ان کو اٹھایا، سینے سے لگایا اور اوج کمال تک پہنچا دیا۔ یہ دیکھیں حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جیسا کہ پہلے میں نے عرض کیا، آپ پیدائشی شاعر ہیں، آپ فطری شاعر ہیں، آپ دنیا میں آئے تو شعر و سخن کا ذوق لے کر ہی دنیا میں آئے، آپ کسبی نہیں وہبی شاعر ہیں، آپ کے ہاں آورد نہیں آمد ہے۔ اچھا آپ کیا سوز و گداز بھی ہے اور امید بھی ہے، یعنی غم بھی ہے اور مسرت کا پیغام بھی ہے۔ آپ اپنے بارے میں فرماتے ہیں جنا یایم، جب میں پیدا ہوا، جنا یایم پا کر جھولی، جب میں پیدا ہوا تو مجھے گود میں ڈال کر
کر وین ڈٹی ماں لولی، تو میری ماں نے بین کر کے رو کر اور گریا کر کے مجھے لوڑی دی، اندازہ کرے جدا جائیوں پا کر جولی. اندازہ کریں یہ آپ کا سوچ. اچھا پھر ایک آپ کا جو آپ نے مسرت کا اور اس کا پیغام دیا ہے امید کا، فرماتے ہیں ہون تھی فریدہ شاد ول منہ جھانکو نہ کر یاد ول جھوکا تھی سن آباد ول یا نہ وہاں دی حکمڑی. ایک اور دو شعر سن لیجئے جیسا قبلہ مفتی صاحب نے اور حضرت مدنی صاحب قبلہ نے فرمایا ہے. خواجہ صاحب نے جو فنا فی الرسول ہونے کے بارے میں کہا، فرماتے ہیں نا کہ تتی تھی جوگن چودھار پھیراں ہند سندھ پہاڑ ہند سندھ پنجاب تے باڑ پھیراں وچ سنج بر شہر بازار پھیراں مت یار ملم کئی سانگ سبب. اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ خواجہ صاحب عشق و محبت کی جو بات کرتے ہیں کہ تیرے درد یا کتیاں نال ادب، سرکار کے دروازے کا جو کتا ہے اس کی بھی تکریم و تعظیم اپنے لیے ضروری سمجھتے ہیں. یہ عشق رسالت مآب ہے. علامہ صاحب بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ. آپ تشریف آپ دونوں احباب کا بھی بہت شکریہ. آپ تشریف فرما رہے ہیں کہ گزریا وقت حسن کھیلن دا آیا وقت فرید چلن دا اوکھا پینڈا یار ملن دا جان لباتے آندی ہے. ناظرین کرام بات یہ ہے کہ یہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جانے کا وقت آتا ہے نا تو یہ اولیاء کرام ہوتے ہیں جو سب کچھ کرنے کے باوجود بھی کانپ رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. اور وہی بات ہے جس وقت جان لبوں پر آ رہی ہوتی ہے اس وقت بھی یہ خوف ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ہمارا کیا حشر ہوگا. یہ ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں ناظرین کہ جو مقبولان بارگاہ ہیں، جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے گناہوں کو معاف کرنا اور ہم پہ کرم کرنا ہے. تو ذرا سوچئے کہ ہمارا کیا عالم ہونا چاہیے. سورہ نمل کی آیت نمبر 6 کتاب الشفا کے حوالے سے آج آپ کو بتلاتے ہیں کہ بھولے ہوئے قرآن کو یاد کیسے کیا جاتا ہے. تو سورہ نمل کی آیت نمبر 6 وَإِنَّكَ لَتُلُقَ الْقُرْآنَ من لدن حکیم علیم. روزانہ 1000 مرتبہ پڑھ کر اگر قرآن پاک یاد کیا جائے تو بھولا ہوا قرآن انشاءاللہ یاد ہو جائے گا. حضور غوث العظم دستگیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول مبارک ہے کہ اہل اللہ کے پاس بیٹھنا نعمت ہے اور اغیار کے پاس بیٹھنا ایک عذاب ہے. روزنامہ 92 نیوز میں آج مضمون ضرور پڑھیے گا حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ سے. اور ٹویٹر پہ میں ضرور فالو کیجئے، فیس بک پیج کو لائک کیجئے، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو کلک کیجئے گا. آپ وہاں موجود ہیں یا موجود ہیں مل کے نعرہ لگاتے ہیں. اس دعا اس امید اس یقین کے ساتھ اجازت دیں کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا، پاکستان کا اور امت مسلمہ کا حامی و ناصر ہو. آمین. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى وصحبه وبارك وسلم.